بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم مبشر علی اور طب اور علاج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ایک ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، جو کہ حکماء کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ علاج کرواتے ہیں، مسحلات لیتے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے جلاب لیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو یاد رکھیں، اس کا جب تک صحیح علاج نہیں ہو سکتا تب تک یہ مرض بھی مکمل ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، جیسے کمر میں درد ہونا، ٹانگوں میں درد رہنا، سر میں درد رہنا، اور طبیعت کا بوجھل رہنا، ہر وقت گراوٹ رہنا۔ تو یاد رکھیں، یہ ساری بیماریوں کی ایک ہی جڑ قبض ہے۔ اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد 22 یا 24 گھنٹے بعد بھی پخانا نہیں آتا تو بھی آپ قبض میں مبتلا ہیں، اور اگر آپ کو کھل کے پخانا نہیں آتا بھی ہے لیکن اجابت نرم ہے تب بھی آپ قبض میں مبتلا ہیں۔ جی، تو اس سب کا آپ کو اس ویڈیو میں حل ملنے والا ہے، جو کہ بہت ہی آسان، گھریلو بھی ہوگا اور بہت ہی سستا ہوگا اور بہت ہی زیادہ افیکٹو، اور حکماء کے لیے بھی اس میں جو ہے نسخہ جات مل جائیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی افیکٹو ثابت ہوں گے، اور کوئی ملینات زیادہ استعمال نہیں کریں گے ہم، اور بہت زیادہ جو ہیں ہم مسحلات استعمال نہیں کریں گے، بہت زیادہ مسحلات بھی ہم استعمال نہیں کریں گے جس سے کہ مریض جو ہے کمزور ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مکمل تحقیقی بات کریں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو آپ کی صحت کے متعلق میں پر اثر اور معلوماتی مواد فراہم کرتا رہوں۔ جی، تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو بریفلی یہاں پہ بیان کرنا کہ قبض ہے کیا۔ قبض کے عمل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آنتوں کے فعل کو سمجھنا لازم ہے۔ ہمارے جسم میں آنتوں کا کام جو ہے وہ ہمارے کھائی ہوئی خوراک کو ہضم کر کے جسم سے دفع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، آنتیں جو ہیں وہ کوئی جزوی عضو نہیں ہے، بلکہ یہ 3 اعضائے رئیسہ کا مرکب ہے، جس میں آپ کے عضلات یعنی کہ انوولنٹری آرگنز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کے گلینڈ سسٹم اس میں عمل دخل کرتا ہے، اور تیسرا آپ کے جو ہے نروس سسٹم بھی اس میں عمل دخل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک یہ تینوں سسٹم ٹھیک چلیں گے تبھی آپ کے آنتوں کا فعل بھی ٹھیک رہے گا۔ جی، تو سب سے پہلا جو ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے بعد بھی پخانا نہیں آتا اور وہ بہت سخت آتا ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کو خشکی کا مرض ہے۔ اس میں آپ کا جو عضلاتی نظام ہے وہ سوزش کا شکار ہو گیا ہے، جس سے آپ کی آنتوں میں سکیڑ آ گیا ہے اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے آپ کی اجابت جو ہے وہ سخت ہوگی، اور اب آپ کو 24 گھنٹے بعد پخانا بھی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، ایسے مریض اکثر اوقات بواسیر کے مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ تو اس کا علاج بھی بہت سادہ سے ہے۔ آپ نے حب ثابت، جس کا نسخہ آپ کو آخر پہ مل جائے گا، 2 گولی صبح، دوپہر اور شام، اوائل 4 دن آپ نے اس کی یہ خوراک رکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک گولی لینی ہے۔ یاد رکھیں، اس دوران آپ بہت ہی نرم غذا اور شوربہ وغیرہ استعمال کریں اور لیکوڈ غذائیں استعمال کریں۔ جب 4 دن بعد آپ کی جو قبض کھل جائے گی، اس کے بعد آپ اپنی خوراک میں سے جو ہے وہ خشک اشیاء اور کھٹی اشیاء ختم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ اس کے لیے میرا جو غذائی چارٹ میں سے سوداوی امراض کے لیے جو غذائی چارٹ ہے وہ اڈاپٹ کریں۔ بہت ہی آسان سے چارٹ ہے، جس کا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی، تو اس کی دوسری صورت ہے جسم میں حرارت کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ یاد رکھیں، اس میں ہوتا کیا ہے، ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، براز کھل کر نہیں آتا، اور پیٹ میں مروڑ بار بار اٹھتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی میٹھی چیز اگر یہ مریض کھا لیتا ہے تو اس کو فوری طور پہ اجابت کی حاجت ہو جاتی ہے اور پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج بہت ہی سادہ سا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 1 گلاس آپ نے دودھ لینا ہے، اس میں آپ نے آدھا چمچ جو ہے سونف کا ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے، اور اس میں 1 چمچ آپ نے چھلکا ڈال کے نیم گرم دودھ میں چھلکا ڈالنا ہے، اور وہ آپ پی لیں۔ اگر آپ کو اور زیادہ یعنی کہ کوئی ساتھ دوائی استعمال کرنی ہے، مرض شدت اختیار کر گیا، تو حکماء بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کہ آدھا کلو آپ نے گلقند لینی ہے، اس میں 1 تولہ سکمونیا باریک پیس کے آپ رکھ لیں۔ آپ نے رات کو اسی دودھ کے گلاس کے ساتھ آپ نے 1 چمچ جو ہے کھانے والا یہ گلقند کھا لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو جو ہے مکمل طور پہ 3 یا 4 دن میں ہی فائدہ ہو جائے گا۔
مکمل علاج کے لیے کچھ دیر آپ استعمال کرتے رہیں، آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ جو لوگ سفراوی امراض میں مبتلا ہیں وہ غذائی چارٹ جو ہے وہ سفراوی امراض کا علاج وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ جی تو ہم آتے ہیں تیسری صورت اس کی کیا ہے، تو یاد رکھیں یہ نروس سسٹم کی خرابی ہے۔ نروس سسٹم کی خرابی کب ہوتی ہے، اعصابی نظام کب خراب ہوتا ہے، تو یاد رکھیں جب آپ کے جسم میں بلغم کی زیادتی ہو جائے گی۔ جب بلغم زیادہ ہو جائے گی، جسم میں سردی ہو جائے گی تو بائل بہت کم بنے گا، جس سے آپ کی نروس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے آپ کی آنتیں براز کو دفع نہیں کر سکیں گی، نکال نہیں سکیں گی۔ تو اس کا علاج جو ہے بہت ہی سادہ سا، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بازار جانا ہے اور بازار جا کے آپ نے ایک اطریف الملین لے لینی ہے، 60 روپے کی ڈبی ملے گی آپ کو، بس آپ نے وہ لینی ہے۔ آپ اس کا استعمال جو ہے وہ 15 دن کر لیں، ایک چائے والا چمچ صبح، ایک دوپہر اور شام آپ کھانے کے بعد لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی تمام تر مرض ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے میرا غذائی چارٹ بلغمی امراض کا علاج وہ استعمال کریں، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اللہ رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو صحت کلی، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حکمہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعاؤں کو اپنے مطلب کی زینت بنائیں، اور عوام مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔